یہ داستان ہے اس بدبخت کی جس نے لوگوں کو خدائے واحد کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ نمرود، جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کا ارادہ کر بیٹھا اور ایک کمزور سی مخلوق یعنی مچھر سے اللہ نے اسے ہلاک کروایا۔ 3000 سال بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپایا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، نینوا اور سینار کے آس پاس کے علاقوں میں آبادی پھیلنی شروع ہوئی۔ وہیں پر حام بن نوح کی اولاد میں ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جسے تاریخ نے نمرود کے نام سے جانا۔ نمرود طاقتور، ظالم، جابر بادشاہ تھا۔ سر پہ تاج بھی سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ نمرود کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے 300 سال پہلے کا ہے۔ نمرود دنیا کی پہلی تہذیب اسیریا کا بادشاہ کہلایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نمرود نے 400 سال تک کی عمر پائی، مگر تاریخ میں نمرود کا زیادہ کچھ لکھا ہوا نہیں ملتا۔ کچھ مورخین نمرود کو گلمیش اور کچھ مندوق دیوتا کہتے تھے، اور کچھ نمرود کو آمون ہوتب کا دوسرا نام دیتے تھے۔ نمرود لفظ کے معنی ہے باغی، کیونکہ نمرود نے خدائے عظیم سے بغاوت کی تھی، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی کتابوں کے مطابق یہ بدبخت بابل کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا علاقہ بابل کے پاس ار کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا تو آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور کھلے عام بتوں کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بابل کے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ واقعے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے کہا، ابراہیم، تمہارا رب کون ہے جس کی دعوت دیتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو مارتا اور جگاتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔ بابل میں ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اسے کئی دن تک جلایا گیا۔ اس آگ کی تپش سے آس پاس سب جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا، تیرا خدا بڑا عظیم ہے جس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی، لہٰذا میں اس کی عظمت کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیری کوئی قربانی قبول نہیں جب تک خدا پر ایمان نہ لائے گا۔ نمرود بولا، اس طرح تو میری ساری حکومت جاتی رہے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کروں گا۔ مگر وہاں موجود کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کے لیے ایک بلند مینار کا حکم دیا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہے۔ نمرود اس مینار پر چڑھ کر خدائے عظیم کو للکارتا، اور جب کوئی جواب نہ آتا تو تکبر سے ہنستا، تو لوگ نمرود کو سجدہ کرتے۔ ایک روز ایک فرشتہ نمرود کے درمیان میں انسانی شکل میں آیا اور اسے حق کی طرف آنے کی دعوت دی اور کہا، اگر خدا چاہے تو اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے تمہیں ہلاک کر دے گا۔ نمرود یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور خدا سے جنگ کا کہا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کا کہا اور 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد مچھروں کی فوج نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور فوج پست ہو کر بھاگ نکلی۔ اللہ نے مچھروں میں بھی ایک لنگڑا مچھر نمرود پہ مسلط کر ڈالا جو ناک سے داخل ہو کر نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ نمرود اس کیفیت سے بے حال ہو گیا اور اپنے سر پر زور زور سے مارنے لگا۔ نمرود کا عالم یہ ہوا کہ دربار آنے والا ہر شخص اس کے سر میں زور سے جوتا مارتا، جس سے نمرود کو کچھ وقت کے لیے سکون ملتا۔ نمرود کی یہ حالت 40 برس رہی اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر آخر کار مر گیا۔ قدیمی کتابوں اور یاسر کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا اور اس سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تاموز تھا۔ یہ لوگ شیطان کے زیر اثر تھے جن کو کتابوں میں ناپاک جنات کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے طور پر سمیری لوگ جادو کے لیے پوجتے تھے۔ سمیرامس نے نمرود کی ہلاکت کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کا بیٹا نمرود کا دوسرا جنم ہے۔ سمیرامس اصل میں ابلیس کی بھیجی ہوئی ایک بدروح تھی۔ دراصل جب ابلیس لعنتی کو پھٹکار کر جنت سے نکالا گیا تو اس نے زمین پر شیطانوں اور جنوں کی ملی جلی عظیم فوج بنائی جو پہاڑوں، جزیروں اور ویرانوں میں رہتے تھے۔ ان میں ہی مادہ جنیاں، خبیث جنیاں اور جنات بھی شامل تھے۔ انہی غلیظ جنیوں نے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنائے۔ سمیرامس بھی ان میں سے ایک غلیظ جنی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مینار بابل کا مشورہ نمرود کو اسی جنی نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔